أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکاتے رہیں گے. در حقیقت تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے. یہ سورہ اعراف کی 166 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے بھی قوم بنی اسرائیل کے واقعات، ان کی سرکشیوں کے تعلق سے بیان چل رہا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب، اس کا بھی تذکرہ آیا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کی بات آئی تھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جب ان کا اجتماعی وجود ایک وحش شکن اور سرکش قوم کی حیثیت اختیار کرے گا تو پھر ان کی ساری شان و شوکت خاک میں مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے خلاف اٹھاتا رہے گا جو ان کی خوب سرکوبی کریں گے. چنانچہ گزشتہ 2000 سالوں کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے در بدر کا کر کے رکھ دیا. یہ آج ان کی جو اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کو دیکھ کر کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو محکوم اور مغلوب بنا دیا جائے گا. قرب قیامت تک ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا اور مقہور ہوں گے. وہ مغضوب علیہم ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان کے اوپر، وہ یہودی قوم کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات ان کو حاصل تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے احکامات کو ماننے سے انکار کیا. تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے اور بتا دیا گیا کہ اب تمہارے لیے قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا، کیونکہ ان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ اصل میں کوئی قوت اور طاقت اور حکومت اسے نہیں کہا جا سکتا. وہ تو ایک چھاؤنی ہے امریکہ اور یورپ کی کہ انہوں نے اپنی سرپرستی سے اس کو قائم کر کے رکھ دیا ہے. جس وقت تک ان کی سرپرستی حاصل ہے اسرائیل کا وجود باقی رہ سکتا ہے. جس وقت ان کی سرپرستی ان کے سر پہ سے ہاتھ اٹھا دیا جائے گا تو ایک دن بھی ان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. پھوکوں میں اڑا دیا جا سکتا ہے ان کو، لیکن وہ چونکہ سرپرستی ان کو حاصل ہے اس لیے وہ آج اپنی جو ہے حکومت کو چلا لے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو متفرق اور منتشر کرنے کی بات جو ہے اگلی آیت میں فرما دی ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا. کچھ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم انہیں اچھی اور بری حالتوں میں ڈال کر آزماتے رہے تاکہ وہ رجوع کریں. اس میں سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اس آیت میں کہ ہم نے ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے زمین میں منتشر کر دیا، یعنی زمین میں منتشر اور متفرق کر دیا گیا ان کو. اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو وحدت تھی وہ پارا پارا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں ان کے تعلق سے بات بیان فرما دی تھی. انہیں جو استحکام حاصل تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے تک فلسطین میں، اس کے بعد وہ باقی نہیں بچا. اس کے بعد ان کے زوال کا سلسلہ شروع ہوا جو 2000 سالوں تک چلتا رہا، اور وہ در بدر بھٹکتے پھرتے رہے. یعنی 2 وقت ان کو بیت المقدس سے ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا، اور دوسری بار جب بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کی لاکھوں لوگوں کو قیدی بنا کر وہ لے جا کر بابل میں رکھ دیا، جس کا تفصیل سے تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے دشمنوں کو مسلط کیا گیا. اس کے بعد پھر آخری دور میں 1400 سال پہلے کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے ان کو ذلیل و خوار کر کے ان کو
جو ہے جلا وطن کر دیا جاتا رہا ہے، خیبر، مدینہ اور یمن جو ہے وہاں تک ان کو لے جا کر پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، تو انہوں نے سارے جزیرۃ العرب سے ان کو باہر نکال کر جزیرۃ العرب کو جو ہے پاک کر دیا۔ تو یہ ان کی ذلت خواری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو مسلط کی تھی اور جو 2000 سالوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد پچھلے تقریباً 100 سالوں سے ان کو ایک جگہ فلسطین پر لے جا کر جو ہے جمع کر دیا گیا ہے۔ وہ اجتماع گاہ ہے ان کی، اصل میں جو ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے کہ آخر زمانے میں قرب قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو سارے نصارہ مسلمان ہو جائیں گے، اس وقت ان کے ہاتھ پر اسلام لائیں گے، اور جو یہودی ہوں گے ان سے جہاد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاد کر کے ایک ایک کو مارا جائے گا، ایک ایک کو قتل کیا جائے گا۔ ایک ایک یہودی جہاں جہاں پر چھپا ہوا ہوگا، ایک ایک پتھر گواہی دے گا، ایک ایک درخت گواہی دے گا کہ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو وہاں سے نکال کر مارا جائے گا۔ ان کی جو ہے وہ قتل گاہ ہے، چونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے، اس لیے وہ ان کے لیے کوئی وارنٹ، کوئی پولیس کی ضرورت نہیں پڑی، وہ خود اپنے آپ اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے وہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ان کی وہ مقتل ہے وہاں پر وہ جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، ملک شام، اور وہیں پر معرکہ آرائی ہوگی، آخری معرکہ آرائی، اور وہیں پر وہ جو ہے ان لوگوں کو، ان بدبختوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس لیے وہ آسانی کی خاطر وہاں پر ان کو اب آخری وقت میں جو ہے جمع کر دیا گیا، جبکہ 2000 سالوں تک ان کو ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ، اور ان کے اوپر ذلت اور رسوائی جو ہے چھا گئی۔ اب آخر میں جو ہے وہ آ کر وہاں پر جمع ہو گئے ہیں، وہ بھی کسی کی سرپرستی میں، اس کے علاوہ اور کوئی ان کی حکومت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو حکومت کہا جائے۔ اگر آپ دنیا کے نقشے میں، گلوب میں اگر دیکھیں تو بھی جو ہے ان کی حکومت اسرائیل کہاں پر نظر آتی ہے؟ دیکھیں، ایک نقطہ بھی نظر نہیں آتا گلوب میں، اگر دیکھیں تو بس ایک ڈاٹ نظر آتا ہے۔ تو یہ ان کی حکومت کا جو ہے راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ بات بتا دی تھی پہلے ہی کہ ان کو در بدر کر دیا جائے گا، ان کو جو ہے منتشر کر دیا جائے گا، ان کو متفرق کر دیا جائے گا، اور ان کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، ان کی ساری شان و شوکت خاک میں ملا دی جائے گی۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اہل شکن قوم ہے، اور جب وہ اجتماعی طور پر جو ہے ان کا وجود ایک ایسی حالت اختیار کر لے گا سرکشی کی، تو پھر ان کے اوپر ایسے ہی جو ہے عذاب آنے شروع ہو جائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بتائی کہ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، سب کے سب ایسے نہیں ہیں اس میں، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں بھی جو ہے ان کے کچھ لوگ، ایک گروہ کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ بعض تو اتنے اچھے اور نیک ہیں کہ رات رات بھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور انہوں نے شروع میں بھی جس وقت ان کے پاس توریت تھی اس پر مکمل طور پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر جو ہے عمل کیا، اور اس کو جو ہے مانا اور اس کو تسلیم کیا، اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اور تحریف کرنے میں وہ لوگ جو ہے شامل نہیں تھے۔ اور پھر جس وقت قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو آپ کے ہاتھ پر وہ ایمان لا کر مسلمان ہوئے۔ وہ اچھے اور نیک لوگ تھے، اس میں سے جو ایک گروہ تھا لیکن بہت قلیل لوگ تھے، اور دیگر جو لوگ تھے وہ کافر، فاسق و فاجر ہی تھی۔ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ فرمایا، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ یہ تورات جو ہے آسمانی کتاب ہے، اور تورات میں جو ہے بشارتیں لکھی ہوئی ہیں آخری نبی کے تعلق سے، ساری تفصیلات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں اچھی اور بری حالتوں میں ڈال کر آزماتے رہے تاکہ وہ رجوع کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو حالتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اصل میں انسان کی جو آزمائش اور جو امتحان اس دنیا میں ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہی ہوتا ہے، ایک یعنی اس کی فرما بردار ہے یا سرکش ہے، یہی دیکھا جاتا ہے۔
دو ہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں دنیا میں، انسانوں کو جو بھیجایا گیا ہے ان کی آزمائش مسلسل چل رہی ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے، کون سرکشی کرتا ہے۔ تو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ بعض وقت خوب نوازتے ہیں، مال و دولت کے انبار اور ہر قسم کے عیش و عشرت اور ساری سہولتیں، ہاتھ کھول دیا جاتا ہے، سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندے میری شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات، نقصانات، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ڈالی جاتی ہیں، ڈال کر ان کو دیکھا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ یہ دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کے دو پرچے ہیں، یعنی اچھائی اور خوشی اور غم ہو یا راحت اور کلفت ہو، یہ پرچے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کبھی کچھ چلتے رہتا ہے۔ اس میں جو ہے اگر کبھی کوئی غم ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، فقر و فاقہ ہو جائے تو اس میں رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اور کبھی جو ہے آپ کو خوب مل جائے، دنیا کی نعمتوں سے جو ہے نواز دیا جائے تو اس میں ناچنے کودنے اور بہت زیادہ خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امتحان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پر یہ سب چلتا رہے گا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہماری آزمائش میں ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پرچے رکھے ہیں وہ پرچوں میں ہم کس طریقے سے لکھ رہے ہیں ہمارا سارا حال، وہ ہم کو دیکھنا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی لوگ آج کل یعنی خوش ہو جاتے ہیں تو ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں مل گئی تو ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذرا سا چھین جائے، ذرا سا کمی ہو جائے، نقصان ہو جائے تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ یہ تو آزمائش ہے دنیا کی تاکہ وہ رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ بندے جو ہے سمجھ جائیں بات کو، ابھی وقت ہے، موقع ہے، مہلت ہے، فرصت ہے، عمر کا یہ حصہ ابھی باقی ہے، دنیا میں جو ہے کچھ کر لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے ان کو آزمائش میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے دونوں حالتوں میں کہ بندہ کیا کرتا ہے، دے کر آزماتے ہیں کہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں، اور لے کر آزماتے ہیں کہ صبر سے رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین اور کتاب کے وارث ہوئے جو اس دنیا فانی سے کے فائدے بٹورتے رہے اور کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اگر ویسی ہی متاع دنیا پھر ان کو ہاتھ آ جاتی ہے تو پھر اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی اور بات منسوب نہ کریں، اور جو کچھ ان میں ہے اسے انہوں نے اچھی طرح پڑھ بھی لیا ہے۔ آخرت کا گھر تو ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس میں کئی ایک باتیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو بنایا تھا ان کو امامت اور پیشوائی عطا فرمائی تھی ساری دنیا کی۔ فخلف من بعدہم، اس کے بعد پھر ان کے جانشین جو آئے، ان کے خلیفہ ان کی جگہ پر جو آئے، خلفہ کہا اس کو، خلفن، اس کے بعد اور ایک لفظ آیا ہے خلفن، پہلے خلفہ پورے زبر کے ساتھ آئے ہیں، اس کے بعد خلف کہا گیا۔ خلف کہتے ہیں ناخلف، یعنی جو بیکار اور ضائع کر دینے والا تھا اپنے آبا و اجداد کی اچھے کاموں کو اور اس کو خراب کاموں میں تبدیل کر دینے والا جو ہوتا ہے، برے کام، گناہ کے کام کرنے والا، جو کام ان کے بڑوں نے کیا تھا اس کے برخلاف وہ غلط کام کرنے لگے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب کا وارث بنایا گیا تھا، یعنی اس کتاب جو جو ہے قوم بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، کتاب تورات۔ اس سے مراد ساری آسمانی کتاب بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اب آج موجودہ قرآن ہے۔
قرآن کے وارث ہم جو ہے بنے ہیں آج، اور اگر جو ہے ہم ناخلفی کریں گے اور جو ہے اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا۔ یہ سارے واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ قوم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں قرآن میں، جا بجا تقریباً 25 مقامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم نے کس طریقے سے نافرمانی کی تھی، ناشکری کی تھی، سرکشی کی تھی، تو پھر اس کے اوپر جو ہے کیسے کیسے عذاب آئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کی۔ تم لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ بتانے کے لیے۔ تو یہاں پر اہل قرآن بھی اس سے مراد ہیں کہ جن کو قرآن دیا گیا ہے وہ آج اس کے وارث ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے تعلق سے اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو وہ بھی انہی لوگوں جیسے شمار ہوں گے۔ یا خذون عرض ھذا الادنی فرمایا، یعنی ان کا حال یہ ہو گیا تھا کہ دنیا کے فائدہ کو جو ہے پیش نظر تھا بس ان کے، یعنی جو عارضی چیز ہے، ادنا دنیا جسے کہا جاتا ہے، یہاں کی ساری چیزیں عارضی ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہاں کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، ناقص ہے، یا انسان خود یہاں سے چلا جانے والا ہے۔ یہ چیزیں اگر رہ بھی جائے تھوڑے دن کے لیے تو وہاں کی چیزیں جو ہے آخرت کی وہ ہمیشگی ہے اس میں اور بہتری ہے اس میں، لیکن بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہودیوں کا حال بھی یہی تھا کہ دنیا کے پیچھے مر مٹتے تھے، فریفتہ تھے، اور دنیا ہی کو سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہیں پر جینا ہے اور یہیں پر مرنا ہے۔ یعنی اشارہ ان یہود کی اخلاقی بگاڑ کی طرف ہے کہ دنیا کے حقیر فائدوں کی خاطر انہیں اخلاقی اور شرعی حدود کو توڑنے میں کسی قسم کا کوئی تعامل نہیں ہوتا تھا۔ حلال و حرام کی تمیز ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی، اور متاع دنیا کہ وہ ایسے رسیا بن گئے کہ مال بٹورنے کا کوئی موقع ہاتھ سے دینا نہیں چاہتی تھی۔ اگر کبھی خیال بھی آ جاتا یا کہ اس طرح گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، یا جب ان کو ان کی بری حرکتوں پر کوئی ٹوکتا بتاتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے، کیا کہہ کر؟ آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بتائی گئی، وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا، یہ کہتے کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ہماری پکڑ نہیں پکڑیں گے، ہماری بخشش ضرور ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس کے تعلق سے جو ہے قرآن میں مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال بیان فرمائے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش تو ضرور ہوگی۔ نحن ابناء اللہ واحب اللہ واحباء اللہ، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو جو ہے کوئی سزا ملنے والی ہے ہی نہیں، ہم کو آگ پکڑنے والی ہے نہیں۔ مختلف انداز میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے دنیا کے حریص ہو گئے تھے کہ حلال و حرام کی تمیز ان کے پاس نہیں تھی، اور کتاب جو ان کو دی گئی تھی وہ کتاب میں جو ہے الٹ پھیر کر دیتے تھے، اور کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے آتا تو اس کی مرضی کے موافق مسئلہ بیان کر دیتے کچھ پیسہ لے کر، یعنی یہ فتوے دیتے تھے اور مسئلے بیان کرتے تھے لوگوں کو غلط سلط۔ کتاب میں ایک بات ہوتی، دوسری بات ان کو سمجھاتے، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، جیسا کہ آج مسلمانوں کا حال بھی ایسا ہی ہو گیا۔ انشاءاللہ یہ آیت میں اور مزید کچھ باتیں ہیں، کل اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔